الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب کریم نے مجھ جبریل کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش کے جتنے قطرے نازل ہوتے ہیں، میں جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تمام قطرات کو گن سکتا ہوں۔ مجھ جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ زمین میں مٹی کے جتنے ذرات ہیں، میں اللہ رب کریم کی دی ہوئی طاقت سے تمام ذرات کو گن سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ایک مرتبہ شوق و محبت کی وجہ سے آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھ جبریل میں اتنی سکت نہیں کہ جو رحمتیں اللہ رب کریم اس بندے پر بیچتا ہے میں اسے گن سکوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے اور کروڑ کروڑ درود و سلام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب کریم کا کروڑ احسان کہ اللہ رب کریم نے ہمیں اس بابرکت دن میں، اس بابرکت ساعت میں اپنے گھر کا مہمان بنایا کہ ہماری زندگیوں میں عمر کے حساب سے کتنے ہی رمضان آئے اور کتنے ہی رمضان ہم سے رخصت ہو گئے۔ آج ہماری زندگی کا ایک اور رمضان المبارک ہم سے ودا ہونے والا ہے۔ کچھ گھڑیاں باقی ہیں، اللہ رب کریم ان گھڑیوں میں
اپنا قرب نصیب فرمائے۔ ہم نے جو اعمال کیے ہم جانتے ہیں، اللہ رب کریم جانتا ہے۔ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ والے فرشتے نیکیاں لکھتے رہے، الٹے ہاتھ کے فرشتے کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، گناہوں میں مشغول رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اور اسی طرح یہ رمضان المبارک بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور کئی خوش نصیب ایسے جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اپنی مغفرت کروا لی، اللہ تبارک و تعالی ان مغفرت کیے ہوئے کے صدقوں میں اللہ رب کریم ہم سب کی بھی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پھر نصیب کہ اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہو نہ ہو، ہم ہو نہ ہو، لیکن یہ رمضان المبارک پھر سے آئے گا، پھر سے استقبال رمضان ہوگا، پھر سے یہی ذوق و شوق ہوگا، پھر مساجد آباد ہوں گی۔ اللہ رب کریم ہمیں پورے سال اسی ذوق و شوق کے ساتھ عبادات کرنے، مساجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کا ایک خاص جذبہ جو پورے سال قدرے ہم میں کم ہوتا ہے، اس رمضان المبارک میں ہم خوب صدقات خیرات کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی برکت سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کی صاحب صدقہ کے لیے پرورش کرتا ہے۔ یعنی جس نے وہ صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے، جس طرح تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ ترجمہ قرآن، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ترجمہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخشش کے بدلے انسان کی عزت و وقار کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی تواضع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور نہ ہی بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی قبول فرما لیتا ہے، اور کوئی بندہ بے پرواہی کے باوجود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، مگر اس کے مال کے 3 حصے ہیں۔ جو کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں دیا وہ حاصل کر لیا، اور جو اس کے سوا ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا۔ آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا، اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور بائیں طرف وہی کچھ
دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے مقابل میں آگ نظر آئے گا۔ پس تم اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی رائے خدا میں دے کر بچ سکو۔ حدیث پاک میں ہے، اپنے چہروں کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کعب بن عجرہ جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جا پائے گا جو حرام ذرائع سے حاصل کردہ مال سے پھلا پھولا ہو۔ الامان والحفیظ، یعنی جو مال حرام سے جسم بڑھتا ہے وہ جنت کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک کعب بن عجرہ، لوگ جانے والے ہیں، بعض جانے والے اپنے نفس کو رہائی دینے والے ہیں اور بعض اسے ہلاکت کرنے والے ہیں۔ ایک کعب بن عجرہ، نماز نزدیکی ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کائی اتر جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور موت کی زحمتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی صدقہ کرنے والے کو موت نزا کے وقت تکلیف جو ہوتی ہے، اس تکلیفوں کو دور کرنے کا ایک سبب صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے بدلے ناگوار موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، لوگوں کے فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے، یعنی بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کوئی آدمی صدقے کی چیز نہیں نکالتا مگر اسے 70 شیطانوں کے جبڑوں سے جدا کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا، کم حیثیت شخص کا کوشش سے خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال سے اس کی ابتدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کریم افضل صدقہ غریبوں کے صدقے کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ایک غریب آدمی جس کی استطاعت نہیں، یعنی وہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہے، وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دھرم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ایک شخص کا بہت مال و دولت تھا اور اس نے اپنے پہلو سے 1,00,000 درہم نکال کر صدقہ کر دیا، اور دوسرے شخص کے پاس صرف 2 درہم تھے اور اس نے ان میں سے ایک راہ خدا میں دے دیا، تو یہ ایک دینے والا اس 1,00,000 دینے والے سے افضل ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگرچہ اسے گائے بکری کا چرا ہوا سم ہی کیوں نہ دے دو۔ حدیث شریف میں ہے، 7 شخص ایسے ہیں جو رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن رحمت الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے انتہائی رازداری سے راہ خدا میں خرچ کیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ نیکی کے راستے یہ ہیں، بری جگہوں سے بچو، پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صلح رحمی زندگی بڑھاتی ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے، نیک کام، بری جگہوں سے بچنا اور خفیہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور صلح رحمی زندگی بڑھاتی ہے، اور ہر اچھا کام صدقہ ہے۔
یاد رہے کہ بروز قیامت اللہ رب کریم اپنے غضب کے عروج پر ہوگا، کہ اللہ رب کریم اس دن سے پہلے نہ اس دن کے بعد اس غضب کے عالم میں ہوگا جتنا کہ بروز قیامت اللہ رب کریم غضب کے عالم میں ہوگا۔ تو یہ صدقہ اللہ رب کریم کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا۔ دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے بھلائی کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ طبرانی اور احمد کی دوسری روایات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دگنا دنا اور اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ترجمہ قرآن، کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے پھر وہ دگنا عطا کر دے، اور اس کو اس کے واسطے سے پھر دگنا۔ دیکھیں، اللہ رب کریم کا دیا ہوا مال ہے، اور اسے اللہ رب کریم کی راہ میں دینے پر اللہ رب کریم پھر سے دگنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیز پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ ترجمہ قرآن، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقیر کو دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں کہنے کا مطلب یہ کہ اگر نیت میں یہ ہو کہ میرے صدقہ دینے کو ظاہر کرنے سے دوسرے کو بھی یہ سبق ہو کہ صدقہ دینا نیک عمل ہے، تو اس میں ظاہر کرنا نیت اچھی ہے تو ظاہر کرنا چاہیے، اور اگر اس میں ریاکاری کا احتمال ہو تو چھپا کر دے تو اس میں یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب کریم کی راہ میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، آج کل ہم تحفہ دیتے ہیں کپڑے کا، الحمدللہ تایا حضور نے مجھے بھی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ مجھے بھی تحفہ عطا فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر کیا عطا فرمائے گا۔ سنیے، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی موجود رہے گا، اللہ تبارک و تعالی صدقہ دینے والے انسان کے عیوب کو ڈھانپتا رہے گا۔ یعنی جس نے کسی کو کپڑے کا تحفہ دیا، جب تک اس کا ایک دھاگا بھی اس پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے اس کے گناہوں کو چھپاتا رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس مسلمان نے کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پہنایا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں مہر شدہ شراب طور پلائے گا۔ مسکین کو صدقہ خیرات ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے پر دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس رشتہ دار کو دینا جو تیرے لیے اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہو، اس کو دینا افضل ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کسی شخص کو دودھ پینے کے لیے بکری وغیرہ دی،
تاکہ وہ اس کا دودھ پی کر اسے واپس کر دے، یا قرض دیا یا سفر کا ساتھی دیا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مزید فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ثواب ہے۔ فرمایا جو کسی تنگ دست کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کر دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اگر کسی کو قرض دیا اور اب وہ جس نے قرض لیا ہے اور وہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور دینے والا اگر اس میں آرام اس کو دیتا ہے، اس کو پریشان نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر روز ایک مقبول عمرے کا ثواب اس کے حق میں لکھتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر قرض دینے والا یعنی جس نے قرض لیا ہے اور باوجود استطاعت کے وہ قرض واپس نہیں کرتا، تو ہر روز اس کے نامہ اعمال میں ایک کبیرہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو جہاں دینے کے فضائل ہیں، وہاں نہ دینے کے اوپر یہ گناہ بھی ایک کبیرہ لکھا جاتا ہے۔ تو جب قرض لیں تو جب آپ کے پاس آ گئی اور مدت پوری ہو گئی تو اس قرض کو اگر مدت سے پہلے ادا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر پہلے سے کوئی معاہدہ نہ کیا ہوا ہو تو اگر زیادہ بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا جو کسی تنگ دست کی مشکل آسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر واقف اور اجنبی پر تمہارا سلام کہنا۔ سائل نے عرض کی مجھے ہر چیز کی حقیقت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے ایسے عمل کے متعلق بتائیے جس کے سبب میں جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام کیا کرو، صلح رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھ تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، سلامت جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمانوں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانے اور پینے سے سیراب کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک خندق 500 سال کے سفر کی مسافت کے برابر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا اے انسانوں میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ رب فرمائے گا تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تو نے اس کی عیادت کو نہ گیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا؟ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس سے اپنے لیے دعا کے لیے ارشاد فرماتے۔ ہمیں بھی اللہ رب کریم اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔
انسان کہے گا اے اللہ میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ رب فرمائے گا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے یہاں حاصل کرتا۔ اے انسان میں تجھ سے پانی طلب کیا تھا مگر تو نے مجھے سیراب نہیں کیا تھا۔ انسان کہے گا میں تجھے کیسے سیراب کر دیتا، تو رب العالمین ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو میرے پاس اس کا اجر پاتا۔ پیارے دوستو بزرگوں، اللہ رب کریم ہر عمل کی جزا عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ قرآن، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھائی کی امداد اور فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جن کا کام لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہوں گے۔ یعنی جو اللہ رب کریم کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنے جب لوگوں کے حساب کتاب ہو رہے ہوں گے وہ اللہ رب کریم سے کلام کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والے کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے رہائی اور منافقت سے برات۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے میں اس کے لیے میزان کے قریب کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئی تو صحیح ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ روایت حلیت ابو نعیم نے نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھتا ہے اور 70 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پس اگر وہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہو، اور اگر وہ اسی درمیان مر جائے تو بلا حساب و کتاب اللہ رب کریم اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دیتا ہے، اور 2 خندقوں کے درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، اور جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ انعامات دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کاموں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کاموں کو دور کر کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ تمام اعمال اللہ رب کریم نے ہم سے
رمضان المبارک میں لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو ہم پر پورے سال جاری و ساری فرمائے۔ اب عید الفطر کے حوالے سے مختصراً سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید 2 ہجری میں ادا فرمائی، پھر اسے کبھی ترک نہیں کیا، لہٰذا یہ سنت موقدہ ہے، نماز عید ادا کرنی چاہیے، یہ سنت موقدہ ہے، اسے ترک کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ نماز فجر ادا کرنا یہ فرض ہے، نماز فجر پہلے ادا کیجیے، اس کے بعد نماز عید ادا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا، تو ہر ایک مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ شیطان ہر عید پر نوحہ گزاری کرتا ہے، اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کرو۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ دن ہماری مغفرت کا دن ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ان شیطان کے فریب سے محفوظ رکھیں، اور نیک اعمال میں جس طرح ہم نے اپنے رمضان کو گزارا ہے اسی طرح ہم اپنے عید کو بھی گزاریں اور باقی زندگی کے ایام کو بھی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ سب کے سامنے کلمہ شریف پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمہ شریف پر ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل عید الفطر کی نماز ہماری اسی مسجد میں 7:45 بجے ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری اسی مسجد میں عید کی نماز 7:45 بجے ادا کی جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔